رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے کے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ معاف فرمائے، ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیشہ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن پاک میں جو ہم درس قرآن سورہ البقرہ شریف کا جاری ہے، آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اہل ایمان کے اوصاف، نشانیاں اور علامتیں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کافروں کے بارے میں ان کی نشانیاں اور ان کی علامتیں، ان کے جو طریقہ کار ہے اس کو بیان کیا۔ اب تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت منافقین کا ذکر کر رہا ہے۔ دنیا میں کل 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کتنی طرح کے؟ سب سے پہلے اول مسلمان تھے ہی مسلمان، اس کے بعد کافر لوگ ہوئے، یعنی چھپانے والے، انکار کرنے والے، اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس مدنی ہے تو مدنی دور میں منافقین بھی اس میں شامل ہیں۔ تو قرآن پاک ہر ایک کی علامت کو بیان کرنا چاہتا ہے تاکہ ہر دور میں مومن بھی جانے کہ مومن کون ہوتا ہے، اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، کیا کوالٹی ہوتی ہے مومن کے اندر، یہ سب سے پہلے بتایا۔ اس کے بعد کافروں کے بارے میں بھی بتایا کہ کافر کیا ہیں۔ اب اللہ پاک منافقین کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اب آپ نے غور کرنا ہے، لفظوں میں ہی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ صرف الفاظ پہ غور کرنا۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، یا اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ہم بھی اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ کس پر لائے ہیں جی؟ تو جو اللہ پر ایمان لائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو کہنا ہی تو ہوتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، بس یہی چیز تو مومن بناتی ہے، جو پہلی بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ہاں جی، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان لے آئیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ایمان لے آئیں۔ یعنی 2 بڑی زبردست چیزیں، یہی تو چیز ہے، یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر۔ اسی کو تو مومن نہیں کہتے تھے۔ یعنی مومن کی جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ الذین یؤمنون بالغیب، اس میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ تو منافق خود کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ لوگوں میں سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے ہیں اور آخرت پر بھی۔ آگے قرآن کا فیصلہ سنیے، قربان جاؤ مولا، قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ مومن، باری تعالیٰ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور آخرت کو بھی مان رہے ہیں۔ کون سی چیز رہ گئی؟ اللہ کو بھی مان لیا، آخرت کو بھی۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں، اللہ کا بھی ذکر ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے، لیکن رسول کا ذکر نہیں۔ منافقین اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو، آخرت کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ جو تھا وہ ایسا تھا کہ وہ اللہ کو ڈائریکٹ ماننا چاہتے تھے، یعنی رسول کو چھوڑ کر، رسول کو۔ اس کا آگے 6 پارے میں بھی ایک آیت ہے جس میں 6 یا 7 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
ورسول۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، کس کی طرف آؤ؟ آتے ہیں اللہ کی طرف، بھئی اللہ کی بات کرنی، آ جاؤ بھائی اللہ کی باتیں ہوں گی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سارے آ جائیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف آؤ تو پھر بھی آ جاتے ہیں، قرآن کی بات بھی۔ لیکن جب مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے نا، جب حضور کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا جاتا ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک کی بات ہوتی، حضور کے عشق کی بات ہوتی ہے، آقا کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، فرمایا وہ اللہ کی بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، قرآن کی بات بھی سننا چاہتے ہیں، لیکن جب رسول کی بات آئے گی اپنی گردنیں جھکا لیں گے۔ یعنی منافقوں کی علامت یہ ہے، اللہ کی بات کریں گے، قرآن کی بات کریں گے، رسول کی بات یعنی وہ تو ہم جیسے، استغفر اللہ۔ یہ منافقوں کی علامتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس میں کوئی اور چیز ابھی تک میں نے آپ کو آگے حدیث کا ذکر بھی نہیں کیا، ابھی صرف قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ کیوں کہ اللہ کو بھی مانا اور آخرت کو بھی مانا، لیکن اللہ فرماتا ہے جب تک میرے مصطفیٰ پر ایمان نہ لاؤ، میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو نہ مانو، تمہارا ماننا بیکار ہے۔ تمہارا ماننا کیا ہے؟ اس کو آگے قرآن پاک پھر بیان کرتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کس کو؟ اللہ کو۔ کس کو؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا؟ یخادع، کئی بندے ترجمہ، کئی مترجم یہ کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ دھوکہ یہ نہیں بنتا، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا؟ تو کیا ہوگا ترجمہ؟ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ہاں جی، کس کو؟ یہاں پر یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور جو کیا لائے ہیں؟ آپ ذرا توجہ کرنا، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کے سامنے تو ہر چیز آشکار ہے نا۔ تو یہاں اللہ نے کیوں فرمایا یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اور کس کو جی؟ ایمان والوں کو۔ تو یہ بات ہے، اصل میں وہ اللہ کو نہیں دینا چاہتے، دھوکہ بازی کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، اور اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان والوں سے تم دھوکہ نہیں کر رہے، یہ اللہ سے کر رہے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فرمایا کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ وہ اللہ کو دے سکتے ہیں نہ وہ ایمان والوں کو دے سکتے ہیں، تو کس کو دے رہے ہیں جی؟ یہ تو قبر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ دھوکہ کس کو دیا ہے۔ حشر جب ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ دھوکہ وہ تو ان کے ساتھ خود ہی فراڈ ہو گیا، یعنی تو وہ تو جو ان کی تھی نا پلاننگ انہوں نے کی ہوئی تھی کہ ہم ان کو دھوکہ دیں گے، فرمایا نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کاش انہیں پتہ چل جاتا، کاش اپنی منافقت جو ہے وہ چھوڑ دیتے۔ تو اس پر وہ بات ہو رہی ہے۔ فرمایا آگے قرآن پاک کہتا ہے الا انفسهم ما یشعرون، وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ انہیں کیا؟ اگر شعور ہوتا تو کیوں ایسا کرتے؟ جب بندہ ایسی حرکت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اسے شعور نہیں ہوتا، اگر شعور آ جائے تو پھر بات آگے قرآن کے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں، فزادہم اللہ مرضا، اللہ زیادہ کر رہا ہے، اللہ بڑھا رہا ہے ان کے مرض کو۔ ان کے دلوں میں مرض آ گئی، کس کی؟ منافقت کی، نفاق کی، اللہ اس کو بڑھا رہا ہے، اللہ اس کو بڑھا رہا ہے بھی جو دنیا میں کرنا کر لو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کیونکہ تمہارے لیے میں نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے۔ منافقو، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں کا مرض ہے، وہ کیا ہے؟ بڑھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو بڑھا رہا ہے۔ آگے قرآن پاک یہ کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایسے کرے۔ آگے قرآن بیان کر بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ کیوں کر رہا ہے اللہ بھائی، کیوں بڑھا رہا ہے؟ فرمایا سبب یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور جو جھوٹا ہو وہ اللہ کو ناپسند ہوتا ہے۔ اس پر قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین کیا کرتے ہیں۔ اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے
آپ نے فرمایا آیت ثلاثہ منافقون، فرمایا کہ منافقوں کی 3 علامتیں ہیں۔ کتنی؟ اب دیکھنا بھی ہے بھی کون منافق ہے۔ فرمایا 3 علامتیں، 3 نشانیاں جس میں پائی جائے نا وہ پکا منافق ہے۔ کیا ہے یہ؟ آگے حضور نے، کریم آقا نے بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ ہر جگہ پر فرمایا۔ فرمایا پہلی نشانی کیا ہے منافقوں کی؟ جب بھی بات کریں گے تو جھوٹی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یہاں پر بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹے ہیں۔ منافق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے جھوٹ بول کر، لیکن اللہ فرماتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہاں جی، ایمان والوں کو بھی نہیں دے سکتا، اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں دے سکتا۔ تو پہلی علامت کیا ہے دوستو؟ الحمدللہ تعالی ہم مسلمان ہیں، آقا کے غلام ہیں، عہد کر لو، جان جائے سو جائے، جھوٹ ہے نہیں بولنا۔ کیوں؟ کس کی علامت ہے؟ منافق۔ بعض اوقات ہم جانتے ہوئے جھوٹ بول جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جھوٹ بولنا اتنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا اتنا گناہ ہے، ادھر فرمایا گیا اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہ لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی، ادھر قرآن پاک نے کافروں کے لیے بھی یہی کہا لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر بھی کیا ہے؟ یعنی لعنت بڑا توق ہے جو شیطان کو ملا ہوا ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس پر ہر وقت اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا پہلی نشانی بولیں بھائی، اور دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ہمیشہ امانت میں خیانت کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ تو مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کا طریقہ نہیں ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے اور وہ کیا کرے؟ خیانت کرے۔ یہ کس کی ہے؟ منافقوں کی علامت ہے، منافقوں کی علامت ہے۔ تو یہ بات ہے۔ ایک اور نشانی آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان کی، فرمایا جب کسی سے جھگڑا ہو جائے گا، منافقی کی یہ بھی علامت ہے، تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے گالی دے گا۔ مومن کی زبان پاک ہوتی ہے، گالیوں سے بچتا ہے، وہ گالی نہیں دیتا، گالی نہیں دیتا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان علامات سے بچنا ہے۔ کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا، ہاں جی، جھوٹ ہے نہیں بولنا۔ پھر اگلی بات کیا ہے؟ امانت میں خیانت، اور تیسری ہے وعدہ خلافی بھی، اور چوتھی ہے کہ اگر لڑائی ہو جائے، یعنی 2 حدیثیں، ایک میں 3 علامتیں بیان کی گئی، ایک میں 4۔ چوتھی بات یہ ہے کہ گالی بھی، کئی لوگ بڑے ہوتے ہیں پہلی بات پہ گالی دے دینا، کئی افسر بن جاتے گالیاں دیتے ہیں، کئی جناب دکاندار ہوتے ہیں اپنے سارا دن، جناب اگر کوئی وہ ملازم رکھا ہوا تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اچھا جو بچ جاتا ہے وہ گھر میں پہنچ جائے، بیوی کو گالیاں، بچوں کو گالیاں، جناب ایسی ایسی گالیاں، ایسی ایسی گالیاں۔ تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ منافقوں کا طریقہ ہے۔ یہ اس لیے قرآن پاک آپ کو سنایا جاتا ہے کہ جب ہم سن لیں تو اس کے بعد کیا کریں؟ اس پر عمل کریں۔ اب جب کبھی گالی کی بات آئے یا کسی کو گالی نہیں دینی، جب گالی کا مسئلہ آ جائے، کوئی ایسی بات بن جائے نا، تو سوچ لینا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کیا ہوں؟ اور گالی کس کا طریقہ ہے؟ منافق کا۔ جھوٹ بولنا کس کا طریقہ ہے؟ وعدہ خلافی کس کا طریقہ ہے؟ امانت میں خیانت کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ بھئی یہ ہمارا طریقہ الحمدللہ تعالی، ہم تو الذین یؤمنون بالغیب والے ہیں، وہ جو پہلے علامتیں، ہم اس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ نہ ہمارا کافروں کے ساتھ شمار ہوتا ہے، اللہ نہ کرے دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں، آقا کے غلاموں کے ساتھ رہیں۔ تو یہ چیز اس کو سامنے رکھیں۔ اگلی ایت مقدسہ جو ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے، قرآن کی ہر بات ہی توجہ طلب۔ فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو، زمین میں، وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں جی ہم تو صلح کروانے والے ہیں، ہم تھوڑا فساد کر رہے ہیں۔ ہوتے فساد کی جڑ ہے، لڑائیاں کروانے والے، جھگڑا کرانے والے، جناب والا ان کی سازش، یعنی اس طرح کرنی ہے۔ اور جب پوچھا جاتا ہے بھی یہ تم کیوں کر رہے ہو، تو کیا جواب ملتا ہے؟ جی بولو تو صحیح۔ کہتے ہیں جی ہم تو صلح کروانے کے لیے سارا کام، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں جی امن ہو جائے۔
قرآن پاک اس کو بھی بیان، اللہ انہم المفسدون، فرمایا خبردار یہ لوگ ہیں جو فسادی ہیں۔ کیا ہے؟ منافقوں کا یہ بھی طریقہ ہے، وہ آگ بھڑکائیں گے، لڑائیاں کروائیں گے، اور لڑا کر پھر کیا کریں گے جی؟ کہ صلح کروانے والے بھی ہم ہیں، اور کہیں گے جی ہم کرتے ہی اس لیے، قرآن پاک اس کو کہتا ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں شعور ہے، اگر انہیں شعور ہو جاتا تو پھر ایسا نہ کرتے۔ اسی طرح آگے اگلی آیت فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ ہاں جی، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ آیت بڑا وقت مانگتی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے میں آج اس کو یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اسی آیت مقدسہ سے شروع کر رہیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیاں کوتاہیاں غلطیاں معاف فرمائے۔